بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِیمٌ عَلِیمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہماری ہی دلیل ہے، یعنی اس سے پچھلے رکوع میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے جو بت پرستوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور اس کی وحدانیت پر جو دلیل دی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میری دلیل ہے۔ اور یہ کتنی کمال کی بات ہے، فرمایا کہ آتیناہا ابراہیم علی قومہ، وہ دلیل ہم نے ہی ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی تھی ان کی قوم کے بارے میں۔ فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجوں کو جس کے چاہتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب جو ہے وہ حکمت والا، جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَیعقوب، اللہ فرماتا ہے اور ہم نے عطا کیے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا، یہ عطا کیے۔ وَكُلًّا هَدَيْنَا، اور ان تمام کو ہم نے راہ ہدایت دکھائی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور ان سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی اولاد سے، داؤد و سلیمان، اس سے مراد دو قسم کی باتیں مفسرین کہتے ہیں، یا تو اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے یا حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد و سلیمان، اور اس کی اولاد سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، و ایوب، اور حضرت ایوب علیہ السلام، و یوسف، اور حضرت یوسف علیہ السلام، و موسیٰ و ہارون، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ یہ جتنے بھی گزرے انبیاء کرام علیہم السلام جن کے نام ذکر کیے گئے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب کے سب
میرے نیک بندے تھے، اور جو نیک ہوتے ہیں نا ہم ان کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ آگے فرمایا وزکریا و یحییٰ، اور حضرت زکریہ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام و عیسیٰ و الیاس، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، تمام کے تمام نیک تھے، صالحین میں سے تھے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے لائق تھے۔ و اسماعیل والیسع و یونس و لوطا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت یسع علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر ایک کو اس وقت کے مطابق ان کو فضیلتیں بخشیں۔ اس زمانے میں ہم نے ان کو کیا بخشی؟ فضیلتیں بخشیں۔ اس وقت ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا، وہی صاحب فضیلت لوگ تھے۔ وَمِنْ آبائِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولاد میں سے، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں چن لیا اور ان کو ہدایت دی، اِلیٰ صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہدایت جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہے، اور اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ شرک کرتے تو کیا ہو جاتا؟ ان کے اعمال ضائع ہو جاتے، لَحَبِطَ ضرور ضائع ہو جاتے ان سے، ما کانوا یعملون، جو وہ کرتے، مطلب یہ کہ ان کا کیا کرایا جو ہے وہ سب کیا ہو جاتا؟ ضائع ہو جاتا۔ یہ شرک اتنی بری چیز ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، شرک کی معافی نہیں۔ شرک ہے نا وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے عطا کی کتاب، حکم اور نبوت، یہ ہم نے ان کو عطا کی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو انبیاء کرام تشریف لائے
ہم نے ان کو کتاب بھی عطا کی، حکمت بھی عطا کی، نبوتیں بھی عطا کی۔ اگر جنہوں نے ان انبیاء کو مانا، ان پر ایمان لائے، وہ تو درست ٹھیک رہے، اور جنہوں نے ان کو نہ مانا، اللہ فرماتا ہے انہوں نے میرا کوئی نقصان نہیں کیا۔ نہ مان کر، میرے بھیجے ہوئے بندوں کو نہ مان کر انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، اپنا نقصان کیا، خود گمراہی کی دلدل میں پھنستے گئے۔ ہمیں کوئی کمی نہیں ہوئی، ہم ان کی جگہ پر اور لوگ لے آئے جو ان کے ماننے والے تھے، جنہوں نے ان کو مانا۔ وہ اس کے مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ کفار جو تھے انہوں نے حضور کو نہ مانا، آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا، تو پھر اللہ نے کون سے بندے لائے؟ مہاجرین آ گئے، انصار آ گئے، انہوں نے آ کر حضور کی نبوت اور رسالت کو مانا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو نہیں نہ مانتا میرے پہ کسی بھیجے ہوئے کو، تو وہ ہمارا کوئی نقصان نہیں کرتا، وہ خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے، وہ مزید کفر کے اندر اور گمراہی کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے ساتھ، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک ایسی قوم لگا رکھی ہے جو انکار والی نہیں، جو انکار نہیں کرتے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، بس تم انہی کی ہدایت کی اقتداء کرو۔ یعنی ہدایت یافتہ لوگ جو ہیں ان کی اقتداء کرو، ان کی اتباع کرو، ان کے پیچھے لگو، راہ ہدایت پر رہو گے۔ اور آگے فرمایا تو اسی واسطے جو امام ہوتا ہے نا، نماز پڑھانے والا، اس کو ہم کہتے ہیں امام، اور اس کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں مقتدی۔ ٹھیک ہے نا؟ مقتدی اس کو کہتے ہیں جو امام کی اقتداء کرنے والا ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اقتداء کس کی ہوتی ہے؟ جو سیدھے راستے پر ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ امام چونکہ سیدھے راستے پر ہوتا ہے تو ہم اس کی اقتداء کرتے ہوئے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ایسے واسطے اسی امامہ دی اقتداء کرنے ہیں۔ امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، تو یہ اقتداء تو قرآن سے ثابت ہو رہی ہے بھائی۔ تو جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان کی کیا کرنی چاہیے؟ اقتداء کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، یہ حضور کے بارے میں اس غلط فہمی کے اندر مبتلا تھے کہ یہ جو سارا کچھ کر رہا ہے نا، دعوت تبلیغ اور سب کچھ، یہ مال دولت جمع کرنے کے لیے کر رہا ہے، پیسے اکٹھے ہو جان، مال اکٹھا ہو جائے۔ تو اس غلط فہمی کے اندر وہ مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ ان کے اعلان کر دیجئے، ان کو بتا دیں، اعلان کر دیں آپ کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے اس کے پر کوئی اجر طلب نہیں کر رہا کہ مجھے کچھ دو، یہ میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ میں
جو دعوت تبلیغ کر رہا ہوں یہ میرا مقصد نہیں ہے کہ میں کوئی پیسے جمع کروں، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلو، گمراہی سے نکلو اور ہدایت کے راستے پر چلو۔ تو اس پر میں کوئی تم سے اجر طلب نہیں کرتا۔ ان ہوا الا ذکری للعالمین، نہیں ہے وہ مگر سارے جہان والوں کے لیے نصیحت۔ یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ نصیحت ہے سارے جہان والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ انہیں فرمایا، اچھا یہاں پر بھی یہ ہے کہ میں تم سے کوئی اس بات پر اجر طلب نہیں کر رہا، یہ تبلیغ ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر بھی ہے کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ میں تم سے اس بات پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے جو قریبی ہیں نا ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ عقیدت رکھو۔ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے حضور کے جو قریبی ہیں، قریبی حضور کے کون تھے؟ حضور کے صحابہ، وہ حضور کے قریب تھے، حضور کے اہل بیت، ٹھیک ہے نا۔ ہم حضور کے صحابہ کے بھی نام لیوا ہیں، حضور کی اہل بیت کے ساتھ بھی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اور یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر صحابہ کے ساتھ اور حضور کی اہل بیت کے ساتھ اگر کوئی عقیدت نہیں رکھتا تو پھر وہ اپنے ایمان کی خبر لے کہ میں کس جگہ پر کھڑا ہوں۔ تو یہ دونوں کے ساتھ محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ کے ساتھ بھی اور حضور کی اہل بیت کے ساتھ بھی۔ اللہ تعالیٰ انہی کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے، دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی اور حشر کے اندر بھی۔ انہی کی عقیدت ہی ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اہل بیت کے ساتھ بغض، اور حضور نے اپنی اہل بیت کے متعلق تو حدیث کے اندر یہاں تک فرمایا کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، کہ میری اہل بیت کی مثال جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو سوار نہ ہو سکا وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ حضور نے مثال دی ہے اہل بیت کی۔ اور صحابہ کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کی طرح ہیں، ان کی جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ایک مقام پر فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کیا کرو، وہ تم میں سے بہترین لوگ ہیں، اور ان سے بہترین ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ آج جتنی بھی کوئی عبادت کر لے وہ درجہ ولایت کو پہنچ سکتا ہے۔ اگر کوئی تقوی پرہیزگاری اختیار کر لے تو وہ درجہ ولایت کو پہنچ سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، غوث بن سکتا ہے، قطب وقت کا بن سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی اس مسلمان کو کہتے ہیں، اس آدمی کو یا جن کو جس نے بحالت ایمان حضور کو دیکھا بھی ہو اور آپ کی صحبت بھی اختیار کی ہو، وہ ہوتا ہے صحابی۔
تو آج جتنی مرضی کوئی عبادت کر لے، تقوی اختیار کر لے، وہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام ہستیوں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جی